جولائی 2023 دا بلوچ سرکل کی نیوز ٹیم کی جانب سے تمام سننے والوں کو وشات کو بخیرج۔ پاکستان قبائلی علاقے میں خودکش دھماکہ، 3 فوجی اہلکار ISPR۔ بلوچ جبری لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم بھوک ہڑتالی کیمپ کو 5095 دن مکمل۔ کل رات فورسز کے ہاتھوں مختلف اوقات میں اغوا ہونے والے 3 نوجوان تاحال لاپتہ۔ کیچ آپریشن کا خطرہ، زاہدان 4 افراد قابض، ایرانی فورسز کے ہاتھوں گرفتار۔ یزد میں اوورٹیکنگ کرنے پر نوجوان بے دردی سے قتل۔ BLF جھاؤ اور تربت میں 2 ریاستی مخبروں کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ پنجگور میں گاڑی پر دھماکہ، 1 شخص زخمی۔ کھٹکوچہ حادثات میں 2 افراد جاں بحق، 8 زخمی۔ تجابان لٹریسی سوسائٹی کا دوسرا سالانہ ادبی اور تعلیمی میلہ منعقد۔ چین میں طوفانی بارشیں۔ شمالی وزیرستان کے ضلع میران شاہ کے علاقے میں ایک گاڑی میں سوار خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس کے نتیجے میں 3 پاکستانی فوج کے اہلکار ہلاک ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں نائب صوبیدار صاحب خان، نائب محمد ابراہیم اور سپاہی جہانگیر خان ہلاک، جبکہ 3 شہری شدید زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق خودکش حملہ آور کا مقصد فوجی چوکی کو نشانہ بنانا تھا، تاہم ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کی جانب سے شبے کی بنیاد پر خودکش حملہ آور کو بروقت پکڑنے میں بڑی تباہی ٹل گئی۔ قبل ازیں پولیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ میران شاہ اور میر علی کے درمیان واقع حمید اللہ چیک پوسٹ پر خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑایا۔ حملے کے نتیجے میں 4 اہلکاروں کے علاوہ 10 شہری زخمی ہوئے۔ بلوچ جبری لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم بھوک ہڑتالی کیمپ کو 5095 دن مکمل ہو گئے۔ اظہار یکجہتی کرنے والوں میں BSO پیجار کے جنرل سیکرٹری ابرار برکت بلوچ نے اپنے تنظیمی ساتھیوں کے ساتھ کیمپ آ کر اظہار یکجہتی کی۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز VBMP کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے کہا، جس رفتار سے جدوجہد اپنی منزل طے کر رہی ہے، اسی رفتار سے رد انقلابی قوتیں، ڈیتھ اسکواڈ، ڈرگ مافیا، خفیہ ادارے، FC مل کر بلوچ سیاسی کارکنوں اور حقیقی صحافیوں کا قتل عام کر کے بلوچ سیاسی ورکروں میں خوف پھیلانا چاہتے ہیں، مگر یہ ان کی بھول ہے۔ کاروان بڑھتا ہے، آج بلوچ ہر گرتی لاش کے ساتھ نئے حوصلے کے ساتھ کاروان کا حصہ بن رہے ہیں۔ ماما قدیر بلوچ نے کہا، پاکستانی خفیہ اداروں FC CTD کے شر سے کوئی دانشور عوامی رہبر محفوظ نہیں۔ ریاست خالص انقلابی سیاسی افراد کو شہید کر رہی ہے۔ قابض ریاست نے خطے میں جس طرح کا گند پھیلایا ہے، وہ انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ VBMP منظم، شعوری، پرامن جدوجہد کر رہی ہے، عالمی قوانین کے مطابق قابض سے مقابلہ کر رہی ہے۔ مہذب دنیا کے ہر فرد پر تنظیم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انسانی حقوق کے خلاف ورزی کرنے والے کو انسانی سماج سے ختم کریں۔ بلوچستان کل رات سے مختلف اوقات میں فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے افراد کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ثناء اللہ شاہوانی، جو PCS کے طالب علم ہیں، 24 ستمبر 2013 سے لاپتہ ہیں۔ اسی طرح سراج بلوچ کو 4 مارچ 2017 کو فورسز نے حراست میں لے کے اغوا کیا تھا، جس کے بعد سے وہ اب تک لاپتہ ہیں۔ ولی اللہ ولد محمد خان قبیلہ لہڑی، جنہیں فورسز نے 2022 کو جبری طور پہ لاپتہ کر دیا تھا، انہیں بھی اب تک فورسز اور خفیہ اداروں نے کسی عدالت میں پیش نہیں کیا اور نہ ہی وہ منظر عام پر آ سکے ہیں۔ گزشتہ روز 2 بلوچ شہریوں کو قابض ایرانی سیکیورٹی فورسز نے دزاب سے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ گرفتار شدہ شہریوں کی شناخت 22 سالہ غفور ریگی اور 21 سالہ بلال ریگی کے نام سے ہوئی۔ دونوں کا تعلق دزاب زاہدان سے ہے۔
مذکورہ افراد کے اہل خانہ کے فورسز سے ان کی گرفتاری کو لے کر احتجاج کرنے کے باوجود عدالتی اور سیکیورٹی اداروں نے اس بارے میں جواب دینے سے انکار کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ دذاب کے احتجاج کے تسلسل اور مولوی عبدالحمید کو زہر دینے کی سازش کو ناکام بنانے کے ساتھ ہی قابض ایرانی سیکیورٹی اداروں کی جانب سے بلوچ شہریوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ تیز تر ہو گیا ہے، جس کے باعث جمعہ کے روز 2 جولائی کو درجنوں افراد کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز دذاب ایک اور علاقے جام جم سینٹ بارہ میں قابض ایرانی فورسز ایک گھر پر چھاپہ مار کر شدید تشدد کے بعد 2 بلوچ شہریوں کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ ان 2 بلوچ شہریوں کی شناخت 22 سالہ فرشید ریگی ولد محمد اور 35 سالہ حمزہ ریگی ولد بلوچ خان ہے۔ اطلاعات کے مطابق مذکورہ دونوں افراد کو فورسز نے ان کے گھر کے اندر گرفتار کر کے ان کے اہل خانہ کے سامنے شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کے اہل خانہ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ان کی بے گناہی کا ثبوت پیش کیا، لیکن انہیں مایوس ہونا پڑا، بلکہ ان کے اہل خانہ کو ڈرا دھمکا کر چپ رہنے کو کہا گیا۔ دوسری طرف یزد میں ایک بلوچ نوجوان کو چاقو سے وار کر کے قتل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک بلوچ نوجوان 14 سالہ مسیم براوی ساکن دذاب کو یزد میں اوورٹیکنگ کی وجہ سے چاقو کے وار سے قتل کر دیا گیا۔ اطلاعات ہے کہ مسیم نے یزد میں ایک یزیدی نوجوان کو اپنی موٹر سائیکل سے اوورٹیک کیا اور اس سے حملہ آور غصے میں آ گیا۔ حملہ آور شراب کے نشے میں تھا۔ مسیم کو اس کے دل اور شریان پر 6 بار چاقو سے وار کر کے قتل کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ مسیم یزد فلور کمپنی میں 6 بجے سے دوپہر 3 بجے تک اور بعض اوقات اوور ٹائم کے ساتھ رات 12 بجے تک کام کرتا تھا، جبکہ حملہ آور فی الحال حراست میں ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گورام بلوچ نے میڈیا کو جاری اپنے 2 مختلف بیانوں میں کہا ہے کہ سرماچاروں نے مجید ولد عطا محمد سکنہ جھلجھاؤ کو 26 جون کو گرفتار کیا۔ حراست میں دوران تفتیش اس نے اقبال جرم کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ وہ 2017 سے پاکستانی فوج کا ایجنٹ ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ مجید نے سرماچاروں اور ان کے ٹھکانوں کی نشاندہی، فوجی آپریشنوں، بلوچوں کے اغوا اور قتل جیسے سنگین جرائم میں پاکستانی فوج کا ساتھ دیا ہے۔ اس وقت وہ جاؤ اور گرد و نواح میں ایک ریاستی ڈیتھ اسکواڈ چلا رہا تھا، جس کی سربراہی نام نہاد وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بھائی جمیل کر رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا، پاکستانی فوج بلوچستان میں جنگی جرائم، انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور بلوچ نسل کشی میں مصروف ہے۔ انہیں سنگین جرائم میں پاکستانی فوج کے ساتھ دینے کے جرم میں مجید کو گرفتار اور اقبال جرم کے بعد سزائے موت دے دی گئی اور کل رات جلجاؤ میں گہری میں اس کی سزائے موت پر عمل درآمد کر لیا گیا۔ علاوہ ازیں ترجمان نے اپنے دیگر ایک بیان میں کہا کہ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے سرماچاروں نے ضلع کیچ کے مرکزی شہر تربت آبسر میں 4 جولائی کی رات کو ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن IPO میں قابض فوج کے قائم کردہ ڈیتھ اسکواڈ کے کارندہ ذوالخان ولد نور احمد ساکن شاپ کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا اور کلاشنکوف ضبط کر لی۔ ترجمان کے مطابق قومی مجرم ذوالخان ولد نور احمد ISI کا ایک خاص کارندہ تھا، جو فوجی ایما پر تربت، شاب سامی اور مہلکہ علاقوں میں نہتے بلوچوں کی شہادت، اغوا اور چادر اور چار دیواری کی پامالیوں میں ملوث تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دہشت گرد پاکستانی فوج کے ہمراہ بلوچ سرماچاروں کے خلاف کئی آپریشنوں میں شریک جرم رہا۔ ترجمان کے مطابق انہوں نے دسمبر 2017 کو سامی کور میں سرماچاروں پر حملہ کیا، جس میں ایک ساتھی زخمی ہوا تھا۔ اپریل 2018 کو سامی عمری کوہن میں ساتھیوں کی شہادت میں وہ براہ راست ملوث تھا۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ اسی طرح 27 فروری 2023 کی جھڑپ میں وہ اپنے ڈیتھ اسکواڈ کے ساتھی کے ساتھ شریک تھا، جس میں 2 سرماچاروں شہید یحییٰ اور شہید شعیب کی شہادت ہوئی۔ ان کے بقول اس کے علاوہ وہ گوادر میں 2 بلوچ خواتین کو تفتیش کے نام پر اغوا کرنے
اور جبری لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو مختلف حیلے بہانوں سے ہراساں اور لاپتہ افراد کو قتل کرنے کی دھمکی دینے جیسے سنگین انسانیت سوز جرائم کا مرتکب تھا۔ ترجمان نے کہا، قابض فوج کے امراء بلوچ عوام پر مظالم ڈھانے، سماجی برائیوں میں ملوث ہونے اور مخبری کے جرم میں وہ ہمارے ٹارگٹ پہ تھا۔ گزشتہ شب BLF کے سرمچاروں نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہوئے فائرنگ کر کے اسے سزائے موت دے دی اور اس کا ہتھیار بھی قبضے میں لے لیا۔ ترجمان نے مزید کہا، بلوچستان لبریشن فرنٹ ریاستی دلال ذل خان کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ ریاستی جبر میں شریک اور قومی جنگ آزادی کے راستے میں رکاوٹ بننے والی کسی بھی عناصر کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ پنجگور کے علاقے خدائے بادان میں نشانہ بازی کے مقابلے کے دوران دھماکہ ہوا، ایک شخص زخمی۔ پولیس ذرائع کے مطابق پنجگور کے علاقے خدائے بادان میں نشانہ بازی کا مقابلہ ختم ہونے کے بعد ایک گاڑی کے قریب دھماکے سے علی ولد حفیظ نامی شخص زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق گاڑی سعود احمد ساسولی کی تھی، تاہم سعود احمد ساسولی محفوظ رہے۔ اس سلسلے میں پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے۔ مستونگ میں کوئٹہ کراچی خونی شاہراہ پر کھٹکوچہ کے قریب موت کا رقص جاری۔ ٹریفک کے مختلف حادثات میں 2 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ حادثات میں 8 افراد زخمی ہو گئے۔ NNI کی رپورٹ میں تفصیلات کے مطابق کوئٹہ کراچی شاہراہ پر کھٹکوچہ کے علاقہ کے مقام پر کوئٹہ سے واشک جانے والے ڈپٹی کمشنر واشک کی گاڑی موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں DC واشک منیر کاکڑ معمولی زخمی ہوئے، جبکہ موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ حادثے میں ڈپٹی کمشنر واشک کی گاڑی روڈ سے نیچے گر گئی، جس سے وہ معمولی زخمی ہوئے۔ اطلاع ملنے پر اسسٹنٹ کمشنر مستونگ برکت بلوچ موقع پر پہنچ کر DCO واشک کو نواب غوث بخش رئیسانی ہسپتال منتقل کیا، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی گئی۔ ایک اور ٹریفک حادثہ میں کھٹکوچہ کے علاقے میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے راہگیر بچی جاں بحق ہو گئی۔ علاوہ ازیں کھٹکوچہ کے علاقے میں مختلف حادثات میں 8 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو کھٹکوچہ میں واقع اسماعیل بلوچ ویلفیئر سوسائٹی ریسکیو سینٹر اور شہید نواب غوث بخش رئیسانی ہسپتال میں طبی امداد فراہم کی گئی۔ کیچ تجابان لٹریسی سوسائٹی نے استاد سبزل سامگی اور استاد نور خان بزنجو مرحوم کی یاد میں تجابان میں اپنا دوسرا سالانہ ادبی اور تعلیمی میلہ کامیابی سے منعقد کیا۔ تجابان لٹریسی سوسائٹی مہمانوں، طلباء تجابان اور گرد و نواح کے مقامی اور مکران ڈویژن بھر کے شرکاء کے بہت مشکور رہے۔ چین میں ہونے والی شدید بارشوں نے نظام زندگی اتھل پتھل کر کے رکھ دی۔ 85,000 افراد کو پناہ گاہوں میں منتقل کیا گیا، جبکہ ریسکیو کے کاموں کے دوران تاحال نعشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ عالمی خبر رسائی ادارے کے مطابق چین کے جنوب مغربی علاقوں میں طوفانی بارشوں کے نتیجے میں پہاڑی علاقوں میں کئی گھر تباہ ہو گئے۔ لینڈ سلائیڈنگ، پول گرنے اور کرنٹ لگنے کے واقعات نے 15 افراد کی جانیں لے لیں۔ میونسپل ادارے کے ترجمان نے بتایا کہ بارشوں سے 4,60,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ ریلوے پل گرنے سے کئی دیہاتوں کا شہروں سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ سیلابی ریلا رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا۔ لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات میں مزید جانی نقصان سے بچنے کے لیے اور سیلابی ریلے میں پھنسے 85,000 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ ریسکیو کے کاموں کے دوران نعشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ مزید 2 دن تک جاری رہ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دی بلوچ سرکل کی نیوز ٹیم اپنے تمام سننے والوں سے اجازت چاہتی ہے۔ ہمیں سننے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔